دوستو اگر کہانی کا مزہ لینا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ہمارے گھر میں میری ماں، باپ، بڑا بھائی اور ایک خالہ رہتی تھی۔ خالہ ابھی تک کنواری تھی۔ میری خالہ دیکھنے میں بہت خوبصورت اور جوان تھیں۔ جب بھی خالہ نہانے جاتی تو میں چپکے سے انہیں دیکھتا رہتا تھا۔ بڑا بھائی اور خالہ دونوں ساتھ رہتے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد خالہ نہا کر باہر آ جاتی تو میں اپنی جگہ پر واپس جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ ایک دن نہانے کے بعد خالہ اچانک اپنے کمرے میں جا کر کپڑے بدلنے لگیں۔ اس کے نہانے کے بعد کی تصویر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر میں نہا دھو کر کالج چلا گیا۔ جب دوپہر کو گھر واپس آیا تو ماں اور باپ گھر پر نہیں تھے۔ میرے پوچھنے پر خالہ نے بتایا کہ وہ کسی رشتہ دار کے یہاں گئی ہیں، شاید واپس آنے میں دیر ہو جائے۔ میں نے کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں جا کر پڑھائی شروع کر دی۔ وہ میرے کمرے میں آیا، میں کمرے میں جا کر پڑھائی کرنے لگا۔ میں نے خالہ سے کہا کہ کچھ ایسا بنا دو جو مزیدار ہو، تو خالہ بنانے لگیں۔ اس کے بعد میں باہر کھیلنے چلا گیا۔ شام تقریباً 5 بجے جب میں گھر واپس آیا تو خالہ نے کھانا بنا لیا تھا۔ خالہ نے کہا کھانا کھا لو۔ میں نے کہا نہیں، آج میں آپ کے ساتھ مل کر کھائیں گے۔ تب خالہ نے کہا میں تو نہانے کے بعد کھاؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نہا لیں، چلو پھر کھانا کھاتے ہیں۔ تب خالہ بولی ٹھیک ہے، میں نہانے جا رہی ہوں۔ اب خالہ نہانے چلی گئیں اور نہا کر باہر آنے لگیں تو میں وہاں سے ہٹ گیا۔ خالہ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ پھر خالہ نے پوچھا تم نے کھانا کھا لیا؟ میں نے کہا نہیں، ہم مل کر کھائیں گے، کیا آپ برا نہیں مانیں گی؟ تب خالہ نے آنکھیں مٹکائیں اور پوچھا کس طرح کا؟ میں نے ہاتھ اٹھایا اور شراب پینے کا اشارہ کیا۔ ہم دونوں نے چھپ کر جام اٹھائے۔ خالہ نے اسے پیتے ہی کہا یہ تو بہت کڑوی ہے یار، پتہ نہیں لوگ اسے کیسے پیتے ہیں۔ میں نے کہا خالہ اس سے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے خالہ کو زبردستی شراب پلا دی۔ پھر ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ میں نے خالہ سے پوچھا شادی کب کر رہی ہو؟ اب تو عمر بھی ہو گئی ہے اور آن کتنی خوبصورت۔ خالہ بولی تمہیں کیسے پتا کہ میں بڑی ہو گئی؟ میں نے شرماتے ہوئے کہا آپ کو دیکھ کر لگتا ہے۔ شراب پینے کے ساتھ ہم دونوں کھانا بھی کھانے لگے۔ کھانا ختم ہوتے ہی خالہ کو نشہ ہونے لگا۔ میں نے کہا خالہ آپ کو میں آپ کے کمرے میں لے چلتا ہوں۔ خالہ نے نرمی سے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا آپ کو سلا دیتا ہوں۔ خالہ بولی نہیں، آج ہم یہیں سوئیں گے، کیونکہ رات میں مجھے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی، سنبھال لے گا۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ مجھے خالہ کی باتوں سے ایسی امید ہونے لگی۔ خالہ اٹھیں اور میرا سہارا لیتے ہوئے کمرے میں جا کر لیٹ گئیں۔ لائٹ بند کر کے میں بھی خالہ کے پاس جا ساتھ والی چارپائی پر سو گیا۔ اس وقت تقریباً رات کے 10 بجے ہوں گے۔ سردی لگنے لگی اور میں وہاں سو گیا، کیونکہ اس وقت خالہ کو نشہ چڑھا ہوا تھا، اس لیے انہیں میرے حال کا پتہ نہیں تھا۔ خالہ کی سانسیں تیز تیز چلنے لگی تھیں۔ مجھے لگا کہ خالہ سو رہی ہے، لیکن وہ اب بھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ خالہ نے اپنی آنکھیں کھول دی ہیں۔ مجھے ایک پل کے لیے تھوڑا سا ڈر لگا، کیونکہ میں ابھی تک جاگا ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم سو گئے۔ مجھے بہت اچھی نیند آئی۔ میری خالہ اور میرے درمیان کافی فاصلہ تھا کہ اگر خالہ سے دوبارہ کل کے بارے میں کہوں گا تو وہ مجھے کرکٹ کھیلنا سکھا دے گی۔ اس ڈر سے میں نے انہیں نہیں پوچھا۔ یوں ہی میرے دن گزر رہے تھے، لیکن کالج کی چھٹیاں چل رہی تھیں، موسم بدل گیا تھا اور ہم دونوں ایک ہی کمرے میں چارپائیوں پر سوتے تھے۔ کیونکہ میں بہت ڈرپوک تھا تو اپنے کمرے میں نہیں جاتا تھا، بلکہ خالہ کے کمرے میں سوتا تھا۔ ایک رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ہیڈ فون پہنے ہوئے تھے اور موبائل پر فلم دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر تک کھیلتا رہا۔ کھیل میں اتنا زیادہ مگن ہو چکا تھا کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک وہ پانی پینے کے لیے اٹھیں اور انہوں نے مجھے ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ اس وقت وہ بہت زیادہ غصے میں لگ رہی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ ابھی موبائل رکھو، تمہاری ماں کو بتاتی ہوں۔ میں نے خالہ سے بہت منایا کہ وہ گھر میں کسی کو نہ بتائیں، پھر خالہ مان گئی۔